الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں قرآن کریم کی آیت اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اس آیت کے ضمن میں ہم نے دیکھا کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی عذر باقی نہیں رہے گا. واپس دنیا میں دوبارہ جانے کے لیے وہ موقع مانگے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم کو کیا دنیا میں اتنی عمر نہیں دی گئی تھی کہ جس میں نصیحت پانے والا، ہوش میں آنے والا، خبردار ہونے والا ہو جائے؟ چونکہ اس موقع کو انہوں نے ضائع کر دیا، اس لیے اللہ کے ہاں وہ ظالم قرار پائیں گے اور انہیں جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو اب جہنم کا عذاب، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. امام البخاری رحمہ اللہ اس آیت کے ضمن میں کہتے ہیں وجاءکم النذیر میں یہاں نذیر سے مراد الشیب ہے، تمہیں آگاہ کرنے والا آیا تھا. تمہیں ڈرانے والا آیا تھا. تو یہ ڈرانے والا کون ہے؟ اس کی مختلف اقوال ہیں، مفسرین نے کئی اقوال اس میں ذکر کیے ہیں، جن میں سے امام البخاری کہتے ہیں اس سے مراد الشیب ہے، یعنی بڑھاپا. بڑھاپا خود ایک ہوش میں لانے والا عنصر ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپا اعلان ہوتا ہے کہ اب آخرت کی تیاری شروع کرو، موت قریب ہے. بڑھاپا موت کو یاد دلاتا ہے. خصوصاً بڑھاپے کے ساتھ امراض جمع ہو جاتے ہیں، جسم ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، دانت گر جاتے ہیں، سننے ٹھیک سے نہیں آتا، زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، یادداشت خراب ہو جاتی ہے، ہاتھ کمزور ہو جاتے ہیں، پاؤں جسم کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے. پورا بدن انسان کے حکم کے خلاف چلنے لگتا ہے، اس کی چاہتوں کے خلاف چلتا ہے. یہ خاموش اعلان ہوتا ہے کہ اب میں تیرا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، اب تیری چاہت کے مطابق میں نہیں کر سکتا. یہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بدن بھی انسان کے ساتھ نہیں ہوگا، اس کے خلاف گواہی دے گا. کوئی کسی کا نہیں، بیوی بچے ساتھ چھوڑ دیں گے، ماں باپ بھائی بہن سب ساتھ چھوڑیں گے، حتیٰ کہ تیرا بدن بھی. قیامت تو بہت دور کی بات ہے، دنیا میں دیکھ بڑھاپے میں تیرا بدن تیرے تابع نہیں ہے، تو چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا. چائے کی پیالی یا پانی کا گلاس اٹھانا خود ایک مجاہدہ بن جاتا ہے، ہاتھ کانپنے لگتا ہے. تو بڑھاپا انسان کو موت کی یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اور کوئی اسٹیشن نہیں ہے. بڑھاپے کے بعد موت ہی ہے، کیونکہ ساری دنیا میں آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے بوڑھا ہونے کے بعد مرتا ہی ہے. مزید یہ کہ بڑھاپا انسان کو عاجزی یاد دلاتا ہے کہ جسم انسان کا ساتھ چھوڑ رہا ہے، میں بہت کچھ نہیں کر سکتا. ہیلپ لیس، ایک لفظ میں اگر آپ اس کو کہیں عاجز، ہیلپ لیس. تو یہ جو عاجزی قیامت کے دن سامنے آنے والی ہے کہ انسان کچھ نہیں کر پائے گا. بڑھاپا ایک ہلکے انداز میں اس کو اس کا مزہ چکھا دیتا ہے کہ تیرا جسم بھی تیرے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا نہیں. اس وقت میں ایک ہی کام انسان کے پاس رہ جاتا ہے، وہ استغفار.
جو نیکیاں وہ کر سکتا ہے کرتا ہے، لیکن ایک بڑی چیز جو اس کے پاس رہتی ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک موقع رکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کر سکے تو اللہ سے معافی تو مانگ، اپنی غلطیوں کی بھرپائی وہ نہیں کر سکتا ہے، کسی پر ظلم کیا تھا، کسی اعتبار سے کوتاہیاں کی تھیں، ایک بھرپائی کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہتا ہے جب تک کہ اس کی سانس نکلتی نہیں، ما لم یغرغر، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، غرغرہ جب تک نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ ہوش و حواس میں باقی رہتا ہے، اس کے پاس ایک موقع رہتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ یہاں اہل علم نے یہی بتایا ہے کہ جس کی 60 سال کی عمر ہو جائے، اب وہ بول نہیں سکتا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا نیکیاں کرنے کے لیے، 60 سال کیا کیا تو اب اس کے پاس عذر نہیں ہے، لیکن اب اس کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، جو بھی کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاعذار ازالۃ العذر، یہاں اعذار کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عذر کا ہٹانا ہے۔ وفیہ اشارۃ الی قولہ تعالی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، والمعنی انہ لم یبق لہ اعتذار کأن یقول لو مد لی فی الاجل لفعلت ما امرت بہ۔ کہتے ہیں اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں، جیسے کوئی کہے کاش کہ مجھے عمر ملتی تو میں بہت کام کرتا، تجھ کو آلریڈی عمر ملی ہے، 60 سال کی عمر ملی ہے، لیکن اس میں بھی تو نے نہیں کیا، تو اب کیا کرتا تو؟ ایسا کیا تھا جو آگے کی عمر میں کر پاتا؟ جبکہ تیرے لیے بڑھاپا آ گیا، کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو رہی ہے، تو اب کیا کر لیتا تو انسان کا 60 سال کی عمر پانا یہ خود اس کے خلاف حجت ہے۔ اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ میں کاش کہ میں عمل کرتا۔ اور علماء نے کہا کہ جس کو 60 سال کی عمر مل گئی، اب اس کو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اور جو بھی کوتاہیاں اس سے ہوئی ہیں اس کے لیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہاں عذر ختم ہونا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اگر حق اس کو معلوم نہیں تھا تو اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی، یہ حجت نہیں ہے۔ اسی لیے امام البخاری نے جو باب قائم کیا ہے وہ باب یہی ہے کہ فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، عمر کے باب میں اب اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اس کے پاس ایسا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ باقی یہ ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کو صحیح بات معلوم ہی نہ ہو، زندگی بھر وہ لا علمی میں پڑا ہو، کسی جنگل میں رہتا تھا اور اسلام اس تک پہنچا ہی نہیں، یہ عذر اس کے پاس ہو سکتا ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن تک اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ آگ میں کودو، اگر وہ آگ میں کود جائیں وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جائے گی، اس کے بعد جنت میں ڈالے جائیں گے، اور اگر اس وقت میں وہ نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم اب نہیں مان رہے تب کیا مانتے، ان کو جہنم میں گھسیٹ کے پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ یہاں جو معاملہ ہے وہ یہ کہ کوئی انسان کہے کہ مجھے عمر ملتی تو میں عمل کرتا، جیسے جہنمی کہیں گے کہ ہم کو وقت دے تاکہ ہم عمل کریں، تو آلریڈی تم کو اتنا وقت ملا تھا، تم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ امام البخاری نے اس باب میں حدیث ذکر کی ہے، عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے عذر کو ختم کر دیا جس کی موت کو مؤخر کر کے اسے 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا۔ کسی انسان کو 60 سال کی عمر اگر مل گئی، اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا نیکیاں کرنے کے لیے۔ ایک اور حدیث جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمرہ اللہ 60 سنة فقد اعذر اللہ الیہ فی العمر، یہ اسی باب کے مطابق ہے جس میں عمر کا تذکرہ آیا ہے۔ تو یہ مرفوع روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ
جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر عطا کی، عمر کے معاملے میں اس کے عذر کو ختم کر دیا. اب اس کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ عمر نہیں ملی. اس سے زیادہ عمر کیا چاہیے تھی تجھ کو تیاری کے لیے آخرت کی. امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو اس حدیث سے عمر کے باب میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی کا ملنا خود انسان کے خلاف ایک حجت ہے. لمبی عمر کا ملنا یہ بھی انسان کے خلاف حجت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری درجہ عمر پانے کا 60 سے 70 ہے. آپ فرماتے ہیں اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. وَأَقَلُّهُمْ مَن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور ان میں سے بہت کم ہوں گے جو اس حد کو پار کر جائیں گے، 70 کی حد. میری امت کی عمریں 60 سال سے 70 سال کے بیچ میں ہوں گی بس، اور بہت کم ہوں گے جو 70 سال کے پار جائیں گے. یعنی عام طور سے ایک پوری زندگی جس کو ملی ہے وہ 60-70 سال کی عمر ہوگی. عام طور سے مسلمانوں کی عمریں اتنی ہوں گی. اس سے زیادہ بہت کم جائیں گے کچھ لوگ، لیکن بہت کم. تو پوری زندگی جی لیا، اور کتنی زندگیاں تجھ کو چاہیے تھی؟ اتنے 60 سالوں میں تو نے کیا کیا؟ دنیا کے لیے سب کچھ کیا تو نے، آخرت کے لیے نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ جب تو دنیا کے لیے کر سکتا تھا تو آخرت کے لیے کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ اس لیے نہیں کیا کیونکہ تیرے نزدیک آخرت اہم نہیں تھی. اگر آخرت اہم ہوتی تو آخرت کے لیے زیادہ تیاری کرتا، یا کم از کم آخرت کے لیے بھی تیاری کرتا اتنی جتنی دنیا کے لیے کیا. اگر برابر بھی رکھے تب بھی کوئی بات ہو، لیکن تو نے آخرت کو پس پش ڈالا، صرف دنیا کے لیے جیتا رہا. یہ انسان کے خلاف حجت بنے گی. یہ جو حدیث ہے اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اس کے بعد باب نمبر 8 میں امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6. اس باب میں 2 دھوکے ذکر کیے گئے ہیں کہ دھوکہ آتا کہاں سے ہے. پچھلے ابواب میں یہ بتایا گیا کہ انسان طول العمل کی وجہ سے دنیا میں لگا رہتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے، وقت کو برباد کرتا ہے، صحت کو برباد کرتا ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ واقعی دھوکہ کیا ہے، کس وجہ سے آدمی ناکام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا ہے. فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کہیں وہ بڑا دھوکے باز تم کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے. دھوکے باز کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو، اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے گناہوں کی، تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم کی آگ کے حقدار بن جائیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے دھوکہ ہوتا ہے؟ دنیا کا دھوکہ اور شیطان کا دھوکہ، یہ 2 دھوکے ہیں. ایک دنیا کی خوبصورتی، یہاں کی حاجات، یہاں کی زینتیں، یہاں کے مسائل انسان کو آخرت کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھتے ہیں. اور دوسرا ہے شیطان، جو کہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے.
وہ انسان کو اللہ سے غافل کرتا ہے، آخرت سے اعراض کرنے والا بناتا ہے، دنیا ہی میں لگا دیتا ہے، برائیوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الغرۃ فی الحیات الدنیا ان یغتر بها وتشغلہ عن الآخرہ ان یمہد لہا ویعمل لہا۔ دنیا سے دھوکہ کھانا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا سے دھوکہ کھانا یہ ہے کہ دنیا کے اغترار میں مبتلا ہو جائے، پھنس جائے اس کے دھوکے میں، اس طرح سے کہ وہ اسے آخرت سے مشغول کر دے، آخرت سے پھیر کے وہ دنیا میں مشغول ہو جائے۔ وَأَن يُمَهِّدَ لَهَا وَيَعْمَلُ لَهَا، وہ دنیا ہی کو سیٹ کرتا رہے اور دنیا ہی کے لیے ساری کوششیں کرتا رہے۔ كَقَوْلِ الْعَبْدِ إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي، جیسا کہ قیامت کے دن جب بندہ آخرت میں جائے گا تو افسوس کرتے ہوئے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ سورۃ الفجر میں اللہ نے ذکر کیا قیامت کے دن آدمی جائے گا، کیا کہے گا؟ کاش کہ میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کرتا، آگے بھیجتا۔ وہاں جانے کے بعد وہ دنیا ہی میں لگا رہا، دنیا ہی کے لیے جمع کرتا رہا، دنیا ہی کے لیے ساری کوششیں کرتا رہا، آخرت کے لیے نہیں کیا۔ وہاں جانے کے بعد افسوس ہوگا کاش کہ میں نے آخرت کے لیے بھی کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ والغرۃ باللہ، اللہ کے بارے میں دھوکہ کھانا کیا ہے؟ ان یکون العبد فی معصیۃ اللہ ویتمنى علی اللہ المغفرہ، اللہ کے بارے میں دھوکے میں پڑے رہنا یہ ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ سے مغفرت کی امیدیں باندھ لے، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا، مغفرت کرے گا، اور کر رہا ہے گناہ۔ تو دنیا سے دھوکہ کھانا یہ ہے کہ آخرت سے اعراض کر کے آدمی دنیا ہی کے کاموں میں لگا رہے۔ اللہ کے باب میں دھوکہ کھانا یہ ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا جائے اور اللہ سے مغفرت کی امیدیں باندھ لے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں یہ قول ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے شیطان تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائے۔ وہ جہنم میں چلنے کی دعوت نہیں دیتا ہے، اور کون جائے گا ایسا؟ اگر کوئی کہے چلو جہنم میں جائیں گے تو کوئی اس کے پیچھے جائے گا؟ نہیں۔ امام شوکانی کہتے ہیں انما یدعو اشیاعہ واتباعہ والمطیعین لہ الی معاصی اللہ سبحانہ وتعالی، شیطان اپنی پیروی کرنے والے، اپنے گروہ، اس کی بات ماننے والوں کو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی معصیت کی دعوت دیتا ہے، لأجل ان یکونوا من اہل النار، تاکہ اس کے ساتھ وہ بھی جہنمی بن جائے۔ شیطان براہ راست جہنم کی دعوت نہیں دیتا۔ کوئی آدمی کہے وہ دعوت دیتا ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی بن جائے، کون جائے گا اس کے پیچھے؟ وہ جہنم کی دعوت نہیں دیتا ہے، وہ جہنم کے اسباب کی دعوت دیتا ہے، وہ ان گناہوں کی دعوت دیتا ہے جو یقینی طور پر جہنم میں پہنچاتے ہیں۔ اس کو لگتا ہے کہ میں اپنی لذت حاصل کر رہا ہوں، لیکن وہ لذت اس کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ حرام لذتیں، اللہ کی معصیت سے، چونکہ وہ خود بھی اللہ کا نافرمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب کی سب اس کی طرح نافرمان ہو جائے۔ گناہگار یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی طرح ہو جائیں، وہ ان کو بھی گناہوں میں مبتلا کر کے سکون پاتا ہے۔ ابلیس کا یہی معاملہ ہے، وہ خود اللہ کا نافرمان ہے، وہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی طرح نافرمان ہو جائے۔ وہ جانتا ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے بھی جہنم میں جائیں، میں اکیلا نہیں، تیرے بندوں میں سے بھی ایسے ہیں۔ تو امام البخاری نے یہاں پر یہ دو سبب ذکر کیے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں الغرور دھوکے باز، اس سے مراد شیطان ہے۔ علماء نے کہا دھوکے کئی ہیں، لیکن سارے دھوکوں کی اصل شیطان ہے۔ دنیا کی خوبصورتی کو، گناہوں کو اور برائیوں کو مزین کر کے پیش کرنا یہ شیطان کا کام ہے۔ تو وہ سارے اسباب جمع کرنے والا شیطان ہے، تو یہ رأس کل فتنہ ہے، یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔
ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والغرۃ بالکسر غفلۃ فی الیقظہ، غرہ غرور اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں والغرۃ بالکسر غفلۃ فی الیقظہ، جاگتے میں غافل ہونا۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، اس کو نہیں معلوم، سویا آدمی غافل ہی ہوتا ہے، لیکن غرہ کہتے ہیں ایسی غفلت کو جو جاگتے میں ہوتی ہے، ہوش و حواس میں ہے لیکن غفلت میں ہے۔ والغرور كل ما يغر الانسان وانما فسر بالشیطان لانه رأس في ذلك، اور غرور ہر وہ چیز ہے جو انسان کو دھوکے میں ڈالے، لیکن یہاں شیطان کا ذکر اس لیے کیا گیا اس لیے کہ اس میں وہ سردار ہے، وہ اصل ہے، بنیاد ہے، سارے فتنے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، سارے دھوکے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور پہلا دھوکہ اسی نے دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور ان سے کہا کہ اس پیڑ کے قریب جاؤ گے، اس کا پھل کھاؤ گے، کیا ہوگا؟ بادشاہت ملے گی۔ تو ایک ایسی چیز کو جو نقصان والی تھی اس کو فائدے والی بنا کے پیش کیا، اور آدمی اس طرف چلا جاتا ہے اور دھوکہ کھاتا ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، تو یہ جو چیز ہے یہ شیطان ایسا کرتا ہے، آدمی کو دیکھنے میں وہ چیز اچھی دکھتی ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ بری ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنی بدعات، جتنی خرافات پیدا ہوتی ہیں، جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے، ان کی اصل میں آپ کو یہی ملے گا کہ شیطان برائیوں کو خوشنما بنا کے دکھا دیتا ہے، چاہے وہ تصوف کے راستے سے ہو اللہ کے قریب پہنچنے کے لیے، ان کو بدعات میں، خرافات میں، حتیٰ کہ وحدت الوجود جیسے عقیدوں میں لے جاتا ہے، بدعات میں لے جاتا ہے، یا پھر اس کی دوسری طرف آپ دیکھیں دہشت گردی ہے، اس کو آپ دیکھیں اس طرف لے جاتا ہے، حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا، اور پھر مسلمانوں کی بلکہ دوسروں کی بھی جان و مال کا نقصان کرنا، اور ملکوں کی تباہی اس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، کھنڈر بن جاتے ہیں۔ تو دیکھنے میں وہ چیز اچھی دکھائی دیتی ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ان کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اور شیطان یہی کرتا ہے، ایک غلط کام کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یغرنکم بوساوسہ فی انہ یتجاوز عنکم لفضلکم، بہت عمدہ بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں کہ کہیں شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کر دے گا تمہاری فضیلت کی وجہ سے، سید خاندان کے ہیں، عالم صاحب کے بیٹے ہیں، دادا جان کی بہت خدمات ہیں، یا اس نے کچھ کام ایسا کیا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی کوئی ایک بڑی نیکی کر لیتا، میں نے عمرہ کیا ہے، میں نے حج کیا ہے، میں نے مسجد تعمیر کی ہے، میں نے دین کی خدمت کی ہے، میں نے قرآن تقسیم کیا ہے، میرے ذریعے فلاں کو ہدایت ملی ہے، کسی کو میں نے مسلمان بنایا ہے، فلاں جگہ میں نے دینی کام کا انعقاد کیا ہے، کچھ نہ کچھ آدمی کے سامنے ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے دل میں مفروضہ قائم کر لیتا ہے کہ یہ میری نجات بنے گا آخرت میں، یہ کام میرے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گا، اس پر امیدیں باندھ کے پھر وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ ایک نیکی اس کے سامنے ہوتی ہے کہ تمہاری اپنی کوئی فضیلت ہے، تم نے کوئی بڑا کام کیا، کارنامہ انجام دیا ہے، اب بس اس کی بنیاد پر ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ کہ مغفرت ہو جائے گی۔ کہیں شیطان تم کو ایسا نہ کرے کہ تمہاری کسی ایک نیکی کی وجہ سے یا تمہارے خاندانی فضل کی وجہ سے تم کو اس دھوکے میں مبتلا کرے کہ اللہ معاف کر دے گا تم کو۔ تو شیطان اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے۔ امام القرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ الْفُضَيْلُ ابن عیاض رحمہ اللہ یقول یا کذاب یا مفترن، فضیل ابن عیاض کہتے تھے لوگوں سے یا کذاب، اے جھوٹے، اے مفترن، اے افترا کرنے والے، غلط بیانی کرنے والے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تسب الشیطان فی العلانیہ وانت صدیقہ فی السر، ایسا مت کر کہ لوگوں کے سامنے تو شیطان کو برا کہے اور اکیلے میں اس کا دوست بن جائے، تنہائی میں شیطان کا دوست۔
لوگوں کے درمیان ہو، شیطان کا برا ہو، شیطان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، شیطان ایسا ہے، لعنت ہو اس پر۔ لوگوں کے درمیان ایسا بن کے پیش ہو کہ شیطان کا دشمن ہی ہے، لیکن تنہائی میں شیطان کا دوست ہو جائے، تو جیسا وہ بولے ویسا اس کے ساتھ ہو جائے، جو چاہے تو کرے، اس کی چاہت پوری کر، دوست یہی ہوتی ہے۔ ہم مزاج ہو جاتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ یہ بھی کرتا ہے۔ آج موبائل فون کی وجہ سے یہ دروازہ بہت کھلا ہوا ہے، چیٹنگ سے لے کے اور بے حیائی سے لے کے ساری چیزیں، کہ لوگوں کے درمیان تو اچھا ہے لیکن تنہائیوں میں شیطان اس کو گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے، اس کا فرما بردار ہے، جو مشورہ دیتا ہے قبول کرتا ہے، جو مشورہ دیتا ہے شیطان قبول کر لیتا ہے۔ پرائی عورتوں کے ساتھ چیٹنگ، بے حیائی کی باتیں، ایک ساتھ کئی لوگوں سے رشتے تعلقات، گلدستے اور ہارٹ اور نہ جانے کیا، اللہ ہدایت دے، یہ ساری چیزیں شادی شدہ ہیں لیکن زندگی میں چل رہا ہے، آفس کی کو فلانی ہے، اسکول میں اور ایک ٹیچر ہے، یا کہیں اور کوئی، یہ سارے فتنے آج چل رہے ہیں۔ تنہائی میں خرافات، یا پھر بے حیائی کی چیزیں، ویڈیو ایسے دیکھنا، یوٹیوب ہے یا اس طرح ٹک ٹاک ہے، ویڈیو بنا کے ڈالنا، یہ ساری چیزیں تنہائی میں گناہ ہیں۔ کہا کہ وَلَا تَسُبَّ الشَّيْطَانَ فِي الْعَلَانِيَةِ وَأَنْتَ صَدِيقُهُ فِي السِّرِّ، ایسا نہ ہو کہ تو لوگوں کے درمیان علانیہ طور پر شیطان کو برا بھلا کہے لیکن تنہائی میں تو اس کا دوست بن کے رہے۔ تو شیطان اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ وہ ہم سے اپنی بات منواتا ہے اور ہم کو جہنم کی دعوت دیتا ہے، لیکن براہ راست جہنم کی دعوت اس کی نہیں ہوتی ہے، جہنم میں لے جانے والی چیزوں کی دعوت ہوتی ہے، اور اس کو وہ اتنا خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے کہ انسان اس کو قبول کر لیتا ہے۔ عن حمران بن ابان قال اتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا۔ امام البخاری نے حدیث ذکر کی یہاں پہ، اور یہ بہت بڑی بات ہے یاد رکھنے کی، دھوکہ کہاں سے کھاتا ہے آدمی۔ جیسے امام القرطبی کا قول تھا، یہ گویا کہ اسی بنیاد پر ہے۔ حمران ابن ابان کہتے ہیں کہ میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وضو کا پانی لے کر۔ طہور وضو کے پانی کو کہتے ہیں زبر کے ساتھ، اور طہور وضو کے عمل کو کہتے ہیں پیش کے ساتھ یا ضمہ کے ساتھ۔ تو میں وضو کا پانی لے کر آیا، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ، اور ایک جگہ تھی، مختلف اقوال علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن قاضی ایاز نے کہا کہ یہ بس لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی جو مسجد سے قریب تھی۔ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمَقَاعِدِ، لوگوں کی ایک بیٹھک کی جگہ تھی جہاں لوگ وضو وغیرہ بھی کرتے تھے، اور مسجد سے بالکل قریب جگہ تھی، وہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوء، انہوں نے وضو کیا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، اچھے سے وضو کیا۔ ثم قال، اس کے بعد کہا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وهو في هذا المجلس، میں نے اسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ فأحسن الوضوء، آپ نے بھی اچھے سے وضو کیا، کامل وضو کیا۔ ثم قال، اس کے بعد آپ نے فرمایا من توضأ مثل هذا الوضوء، جو اس طرح وضو کرے، ثم أتى المسجد، پھر مسجد جائے، فرکع رکعتین، 2 رکعتیں پڑھے، ثم جلس، پھر بیٹھ جائے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو اس طرح وضو کرے، پھر مسجد جائے، یعنی وضو کر کے جائے اور 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے مسجد میں،
اس کے سارے پچھلے جتنے بھی گناہ تھے سب معاف. لیکن اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تغتروا، دھوکے میں مت پڑنا، دھوکے میں مت پڑنا. کون سے دھوکے میں مت پڑنا؟ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تغتروا ای فتستکثروا من الاعمال السیئۃ بناء علی ان الصلاۃ تکفرها. اس دھوکے میں مت پڑنا کہ میں نے نماز پڑھ لی، سارے گناہ معاف ہو گئے اور اب میں جو چاہے کر سکتا ہوں. گناہوں کی کثرت کر کے پھر یہ خیال رکھنا کہ نماز گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، معاف کرا دیتی ہے. کیوں؟ فإن الصلاة التي تكفر بها الخطايا هي التي يقبلها اللہ. اس لیے کہ جو نماز گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، یہ وہ نماز ہے جسے اللہ قبول کرتا ہے. وَأَنَّا لِلْعَبْدِ بِالْإِطِّلَاعِ عَلَى ذَلِكَ. بندے کو کیسے معلوم پڑا یہ نماز قبول ہوئی؟ یعنی عمل کر لینا مجرد مغفرت کا ذریعہ نہیں ہے. اگر وہ عمل اللہ کی میزان میں، اللہ کی ترازو میں کھرا اترے، مقبول ہو، تب جا کر اس کا فائدہ ہوگا. تو نے جو نماز پڑھی وہ قبول ہوئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو نے جو نماز پڑھی اللہ کو پسند آئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو صرف پڑھنے پر یہ سمجھ مت لینا کہ تیرے گناہ معاف ہو گئے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ قبول کرتا ہے. اچھے سے پڑھا، دھیان تیرا کہاں تھا، رکوع سجدے ٹھیک ہوئے کہ نہیں ہوئے، اخلاص کے ساتھ پڑھا کہ نہیں پڑھا، سنت کے ساتھ پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو اس لیے پوری حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا بیان کیا؟ لا تغتروا. کیونکہ آدمی کے ذہن میں فوراً کیا آتا ہے؟ ماشاء اللہ بہت اچھی بات معلوم پڑ گئی، ہاں سبحان اللہ، کہ بس 2 رکعت اور پچھلے سارے گناہ معاف، سارے پاپ ختم، سارے کرائم معاف. تو گناہ کرو، نماز پڑھو. گناہ 2 رکعت میں 5 منٹ لگتے ہیں مشکل سے، تو گھنٹے بھر کے گناہ 5 منٹ میں ختم. تو اس دھوکے میں مت رہو، کیونکہ یہ نماز واقعی قبول ہوئی یا نہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اس لیے کہ بعض احادیث میں یہ بھی آیا آدمی سالوں سال نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن قبول نہیں ہوتی نماز. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی یہاں امام البخاری نے جو بات بیان کی ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، شیطان دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ تمہاری کوئی ایک نیکی یا کئی نیکیاں تمہاری نگاہوں کے سامنے رکھے اور تمہارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ان نیکیوں کی وجہ سے تم کچھ ہو، تمہارے کچھ کارنامے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس دھوکے میں مت پڑو. اور عام طور سے یہ ہوتا ہے، کوئی حج کی وجہ سے، کوئی مسجد کے قیام کی وجہ سے، کوئی دعوت دین کی وجہ سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، فلانے گاؤں میں مسجد نہیں تھی، میں نے بنا دی، ماشاء اللہ اب سب نماز پڑھ رہے ہیں، اب میری مغفرت ہو جائے گی، اب میں جتنے چاہے گناہ کروں کوئی مسئلہ نہیں. وہ عمل قبول ہوا کہ نہیں اس کی خبر تجھ کو ہے؟ کیسے تو نے خیال بنا لیا کہ اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے گی؟ قبول بھی تو ہونا چاہیے. اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ تیرے پاس کیا ہو تو قیامت کے دن معلوم پڑے گا. اور اگر قیامت کے دن اللہ نے قبول نہیں کیا تو کیا کرے گا تو؟ دنیا میں بھی ایسا آدمی اکثر نقصان میں پڑتا ہے کہ فلانی پارٹی نے وعدہ کیا ہے، آپ سمجھ گئے سب، فلانی پارٹی نے وعدہ کیا ہے آپ کا اتنا مال ہم لے لیں گے اور کروڑوں میں لیں گے اور سالوں کا ہمارا آپ کے ساتھ میں معاہدہ ہے. ابھی بات چل رہی ہے. اب اس بنیاد پر اگر آدمی کئی خرچے کر لے، بڑے بڑے خرچ کر ڈالے، یہ بھی خریدا وہ بھی خریدا، کیونکہ اب زندگی ماشاءاللہ اب آسان ہونے والی ہے، اچانک پارٹی نے کہا نہیں سوری کچھ مسائل آ گئے ہیں تو یہ ڈیل نہیں ہو سکتی، اس آدمی کا حال کیا ہوگا کہ آپ کے بولنے کی وجہ سے تو میں نے اتنے سارے خرچ کر ڈالے اور کنگال ہو گیا. میں اب یہ سمجھ رہا تھا کہ اگلے ہی ہفتے آپ کی طرف سے پہلا پیمنٹ آنے والا ہے 10 ملین کا، اور میں نے اپنا سارا خرچ کر دیا. ہم تھوڑی بولے تھے آپ کو، ہم بولے تھے آپ کو خریدو، ڈیل چل رہی تھی، معاملہ چل رہا تھا، ہاں بھی ہو سکتا نہ بھی ہو سکتا، لیکن آپ نے اپنی خوش فہمی میں
یہ بنا لیا کہ یہ ہوگا ہی. کیسے معلوم پڑا آپ کو ہوگا ہی؟ اور بھی تو ہم نے بولے تھے نا، اور اوپر جائے گا، ہاں اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگا، پھر ہوگا، چانسز ہیں، لیکن پروسیس پورا نہیں ہوا تھا. کتنا آدمی دھوکہ کھائے گا؟ دنیا میں بھی آدمی کیا کرتا ہے، بھائی پورا ہو جانے دو کنفرم، اس کے بعد. آخرت کے معاملے میں اتنا بڑا آدمی رسک لے رہا ہے کہ گناہ پر گناہ کر رہا ہے اس بنیاد پر کہ میری کچھ نیکیاں مجھ کو بچا لیں گی. کیسے معلوم کہ وہ قبول ہوں گی؟ اتنا بڑا رسک آدمی کو لینا نہیں چاہیے. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. تو یہ باب اس بارے میں ہے کہ آدمی دھوکے میں نہ پڑے. باب نمبر 9، ذہاب الصالحین، باب ذہاب الصالحین، نیک لوگوں کا دنیا سے چلا جانا. جسے پچھلے اس میں ہم نے دیکھا کہ قساوت قلبی کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اچھا ماحول انسان کو نہ ملے، اور نیک لوگ جس ماحول میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ رہ کر انسان کے لیے رقت قلبی کے اسباب فراہم ہوتے ہیں. اچھے ماحول میں جب آدمی رہتا ہے تو اچھی زندگی اس کو ملتی ہے. ان کا چلا جانا دنیا سے ایک بہت بڑا نقصان ہے. لہٰذا امام البخاری نے سماج میں گندگی کیسے آتی ہے اور قساوت قلبی کے اسباب میں سے اچھا ماحول نہ ملنا بھی ہے، اس لیے اس حدیث کو بھی ذکر کیا ہے. عن مرداس الاسلمی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول ويبقى حفالة كحفالة الشعير او التمر لا يباليهم الله بالة. قال ابو عبد الله يقال حفالة وحثالة. مرداس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذهب الصالحون، نیک لوگ چلے جائیں گے، الاول فالاول، ایک ایک کر کے، ایک گیا اس کے بعد دوسرا اس کے بعد تیسرا، اہل علم صالحین دنیا سے نکل جائیں گے. وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ، اور بچا رہ جائے گا سماج میں ایسا ہی جیسے جو یا کھجور پوری لے لینے کے بعد برتن میں نیچے کچرا رہ جاتا ہے. نیچے جو ہوتا ہے وہ سب بھوسے کی طرح، کچرے کی طرح بچا ہوا ردی کھجوریں اور ردی جو رہ جاتا ہے، بس ایسا رہ جائے گا باقی. لا یبالیہم اللہ بالۃ، اب جو بچے رہیں گے اللہ کو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اتنے گھٹیا، اتنے خراب قسم کے لوگ ہوں گے، کوئی ویلیو اللہ کے نزدیک ان کی نہیں ہوگی. امام البخاری نے کہا حفالہ اور حثالہ ایک ہی معنی میں لفظ آتا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابن بطال فی الحدیث ان موت الصالحین من اشراط الساعہ. کہتے ہیں کہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی موت قیامت کی علامات میں سے ہے. یعنی نیک لوگ دنیا سے ایک ایک کر کے جانے لگیں، یہ اس بات کی علامت ہے، اور تیزی سے جانے لگیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے. دنیا میں نیک لوگ گھٹتے چلے جائیں اور بگاڑ بڑھتا جائے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت قریب ہے. وفیہ الندب الی الاقتداء باہل الخیر والتحذیر من مخالفتہم خشیۃ ان یصیر من خالفہم ممن لا یعبأ اللہ بہ. کہتے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک اہل خیر لوگوں کی اقتداء کرنا چاہیے، ان کی مخالفت سے بچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے راستے کو چھوڑ کر گمراہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمارا بھی حال یہ ہو جائے کہ اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ جو حدیث یہاں پر امام البخاری نے ذکر کی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے. اور اس میں نقصان یہی ہے کہ سماج سے جب نیک لوگ چلے جاتے ہیں تو بگاڑ بڑھ جاتا ہے، اصلاح کی صورتیں ختم ہو جاتی ہیں، دلوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے، زندگیاں بگڑ جاتی ہیں.
جان و مال کا نقصان ہوتا ہے اور منکرات سے روکنے والا کوئی نہیں رہتا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یذهب الصالحون اسلافا، نیک لوگ ایک ایک کر کے ایک کے پیچھے ایک نکل جائیں گے. وَيَبْقَى أَهْلُ الرِّيَبِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا. یہ کس طرح سے بگاڑ آئے گا؟ نیک لوگوں کا جانا سماج کو کیسے برباد کرتا ہے. کہتے ہیں وَيَبْقَى أَهْلُ الرِّيَبِ، ریب ریب کی جمع، ایسے لوگ جو شکوک و شبہات والے ہیں، کنفیوژن میں پڑے رہتے ہیں، حق ان کے پاس صاف ستھرا نہیں ہے. ایسے لوگ بچ جائیں گے جو اپنے گمان پر، قیاس آرائیوں پر، اپنی ذہن کی اپج پر چلتے رہیں گے، اپنے ذاتی فلسفوں پر چلیں گے. وَيَبْقَى أَهْلُ الرِّيَبِ مَنْ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، کہ جنہیں نہ معروف کی تمیز ہوگی نہ منکر کی. انہیں نہ یہ معلوم ہوا کہ کیا بھلائی ہے اور نہ یہ معلوم ہوا کیا برائی ہے. بھلائی اور برائی کا فرق ختم ہو جائے گا، ان کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ باقی نہیں رہیں گے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں. بگاڑ جب آتا ہے، سماج میں اچھے لوگ رہتے ہیں، اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. جب ایسے لوگ دنیا سے نکل جائیں اور سماج میں بگاڑ ہی باقی رہ جائے تو پھر اللہ کا عذاب ہی آتا ہے اور بگاڑ بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک کا بگاڑ دوسرے میں آتا ہے. آپ دیکھیے، ایک چیز جب عام ہو جاتی ہے اس کی برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. آج سے 50 سال پہلے کیا اس بات کا تصور تھا کہ مسجد میں میوزک بجے؟ مسجد میں کوئی فلم دیکھے، مسجد میں بیٹھ کے تھیٹر جانے والے کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. عورت تو بہت دور کی بات ہے، مردوں کو عیب کی نگاہ سے دیکھتے تھے. دیندار طبقے میں اس کا بالکل بھی یعنی وجود نہیں تھا. آج مسجد میں ہر قسم کی میوزک بجتی ہے. مسجد میں آدمی اعتکاف کی حالت میں ہوگا، حرم میں ہوگا، اور بیٹھ کے وہ فیس بک اور یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا میوزک کے ساتھ میں. آپ سوچئے، بلکہ نماز کی حالت میں میوزک بجے گی. ہر ایک کی اپنی ایک یونیک ٹون ہوتی ہے. بھائی پہچانا جاؤں میں، میرا ہی فون آیا مجھ کو معلوم ہونا چاہیے. یا ایسی اس کی میوزک ہوگی کہ بالکل وہ ایک مستقل گانا ہوگا اور نماز چل رہی ہے، نماز کے وقت میں وہ چل رہا ہوگا، اور وہ نماز خراب ہوگی. میری حرکت نہیں کرنا نماز میں کر کے وہ بند بھی نہیں کرتا. آج سے 50 سال پہلے اگر کوئی مسجد میں آگے ڈھول بجاتا، گٹار بجاتا، پیانو بجاتا، کیا کوئی اس کو اجازت دیتا؟ لیکن یہ چیز آج اتنی عام ہو چکی ہے کہ یہ منکر کے درجے میں بھی ہے کہ نہیں، ایسا بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے. سوچئے، قبرستان میں جوکس کوئی دیکھتا تھا بیٹھ کے وہاں پر ٹائم پاس کے لیے؟ بھی جنازہ نہیں آیا. وہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ وتزاہدکم فی الدنیا. میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا لیکن اب جاؤ، اس لیے کہ قبریں، قبرستان تمہیں آخرت کی یاد دلاتے ہیں، دنیا سے تمہارے دل میں بے رغبتی پیدا کرتے ہیں. لیکن آج آدمی قبرستان میں بیٹھا ہے اور دفن میں کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، یا بھی جنازہ آیا نہیں ہے، بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھے گا، فیس بک دیکھے گا، انسٹاگرام دیکھے گا، ایک کے بعد ایک. اس میں جوکس بھی ہے، گانے بھی ہیں، فضول باتیں بھی ہیں. ایسی جگہ جو عبرت کی ہے، ایسی جگہ وہ خود عبرت بن جاتا ہے. وہ جگہ عبرت کی ہے، عبرت لینے کی ہے، عبرت بننے کی نہیں. یہ عبرت بنا ہوا ہے، دیکھو اس کو کیا حال ہے اس کا. ایسی جگہ میں رہ کے بھی اس کو فکر نہیں آخرت کی. تو پہلے نہیں تھا، آج کیوں ہو گیا ایسا؟ ایک سے دوسرا، دوسرے سے، سبھی تو ایسا کرتے نا بھائی، سبھی ایسا چلتا ہے. کیوں؟ نیا تو ہے نہیں ایسا، سارے لوگ ایک جیسا کر رہے ہیں.
تو ایک وبا جب سماج میں گندگی پھیل جاتی ہے تو ہر کرنے والا دوسروں کو اپنے لیے دلیل بناتا ہے، چلتا ہی یہ چل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ برائیاں جب اتنی عام ہو جائیں کہ لوگوں کے دلوں سے ان کے برا ہونے کا احساس نکل جائے تو یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ صالحین جب سماج میں رہتے ہیں، نیک لوگوں کا غلبہ دبدبہ ہوتا ہے تو گھر یا وہ سماج اچھا چلتا۔ آپ دیکھیے پہلے زمانوں میں گھر کے دادا جان آ گئے گھر میں بولے تو سب ٹھیک ہو جاتے تھے، ہاں بہویں ٹھیک ہو جاتی تھیں، بیٹے سب بڑے بڑے ہوتے تھے داڑھی والے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے، سنبھل کے دبدبہ ہوتا تھا۔ آج باپ کے بازو بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور وہ فضول چیزیں دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی احساس نہیں ہے، تمیز ختم، کیونکہ ہر جگہ ایسی ماحول چلا ہوا ہے۔ تو صالحین کا سماج میں ہونا یہ برائیوں کو برائی اور بھلائی کو بھلائی بتاتا ہے۔ وہ ہمیشہ ٹوکتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، سمجھاتے رہتے ہیں۔ وہ جب چلے جاتے ہیں تو بچتا کون ہے؟ تو مجھ کو برا مت بول، میں تجھ کو برا نہیں بولوں گا۔ وی لو ایچ ادر۔ ایسے لوگ رہ جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے۔ کیوں کسی کو تنقید کر کے بھائی اس کا دل توڑیں؟ کیوں اس سے تعلقات خراب کریں؟ کیوں اس کی تنقید کا نشانہ بنیں؟ اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر میں اس کو بولوں گا تو میرے پاس بھی تو 4 غلطیاں ہیں۔ اگر میں نے اس کو ایک جگہ پکڑا، میں نے ہاتھ اس کا پکڑا تو میری ٹانگ بھی پکڑے گا، کہ میرے پاس بھی تو مسائل ہے، میں بھی تو شیشے کے گھر میں ہوں، اس کو پتھر ماروں گا تو وہ بھی مجھ کو پتھر مارے گا۔ بچتے ایسے لوگ ہیں کہ پھر کسی کو کوئی کچھ بولتا نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی گندگی پر راضی ہو جاتے ہیں، بغیر ڈسکس کیے ہوئے سب ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ یہ سماج جب ایسا ہو جائے پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسا حدیث میں آیا اذا کثر الخبث۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول انہلک ومنا الصالحون وفینا الصالحون، اللہ کے رسول کیا ہم میں نیک لوگ باقی رہیں تب بھی ہم ہلاک ہوں گے؟ آپ نے کہا نعم اذا کثر الخبث، ہاں جب خباثت غالب آ جائے، نیک لوگ کم ہو جائیں، ایک ایک کر کے چلے جائیں، اور سماج کے اندر گندگی اتنی عام ہو جائے کہ وہی شعار بن جائے زندگی گزارنے کا، وہی طرز حیات بن جائے۔ آج کتنی چیزیں ہیں جو منکر ہیں لیکن وہ ایکسیپٹڈ ہیں سماج کے اندر، چلتا۔ ریاکاری آج ٹرینڈ ہے۔ آدمی عمرے کے لیے جا رہا ہے، سیلفی نکال کے فیس بک پہ ڈال رہا ہے الحمدللہ عمرہ مکمل ہوا۔ سلف کا حال یہ تھا، قرآن پڑھ رہے ہیں گھر میں کوئی آ جاتا اس پہ کپڑا ڈال لیتے۔ بعض کا حال یہ تھا بیوی لیٹی ہوئی ہے بازو میں، ایسا نکلتے تھے جیسے ماں بچے کو دودھ پلا کے اس کو سوتا ہوا چھوڑ کے اپنے کام کے لیے الگ ہوتی ہے، بالکل اس کو جاگنے نہیں دیتی۔ وہ اپنی بیویوں سے اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے۔ آج آپ دیکھیے دنیا میں تو کیا نیا کیا ہے اس میں؟ آپ دیکھیے ہر میں آپ سب دکھائی دیں گے، سیلفی سٹک لے کے جا رہا ہوں عمرے کا، اتنا اہتمام ہے اس کا۔ سوچئے کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احساس ختم ہو گیا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی ریاکاری ہے کیا؟ یہ وہ تو خالی فیس بک پہ ڈال رہا نا اپنا عمرہ، فیس بک پہ ڈالنا ریاکاری تھوڑی، سبھی تو ڈالتے ہیں۔ تو وہ احساس یعنی شعور ہی ختم ہو گیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اپنی نیکی لوگوں میں مشہور نہیں کرتے، ریا اور سمعہ نہیں، غلط ہے یہ۔ لیکن بعض اوقات ایک چیز سماج میں اتنی عام ہو جاتی ہے کہ اس کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ گناہ سے برا یہ ہے کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے، کیونکہ گناہ پہ توبہ کی توفیق ملتی ہے، لیکن احساس ہی نہ ہو گناہ کا، پھر توبہ کب کرے گا؟ اس کو تو وہ بالکل ٹرینڈ سمجھ رہا ہے، چلتا ہے ایسا، سب تو کرتے ہیں ایسا۔ تو جب نیک لوگ سماج سے نکل جاتے ہیں، جو بچ جاتے ہیں، ان میں ایسا ہوتا ہے کہ سب چل رہے ہیں اسی ڈگر پر اور کوئی کسی کو ٹوکتا نہیں ہے۔ نہ ٹوکنے کی وجہ سے وہ سماج کا ایک ریگولر چیز بن جاتی ہے، چلتا ہے ایسا۔ عبد الرحمن ابن شماسہ المہری کہتے ہیں کنت عند مسلمۃ ابن مخلد وعندہ عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص، کہتے ہیں کہ میں مسلمہ ابن مخلد کے پاس تھا،
اور وہاں عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، یہ بھی موجود تھے۔ فقال عبداللہ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق، قیامت قائم ہوگی تو انہی لوگوں پر جو شریر ترین لوگ ہوں گے، برے لوگ ہوں گے، مخلوق میں سب سے بدترین، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ ہم شر من اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت، اہل جاہلیت سے بھی شریر ہوں گے۔ لا يدعون اللہ بشیء الا ردہ علیہم، جو مانگیں گے اللہ سے دے گا ان کو اللہ، دنیا کی چیزیں جو مانگیں گے ملے گا ان کو۔ ہلاکت اس طرح سے بھی آتی ہے کہ بندہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، یہ استدراج ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ فبینما ہم علی ذلک اقبل عقبۃ بن عامر، ہم اسی حال میں تھے، اسی ڈسکشن میں تھے کہ عقبہ ابن عامر آئے۔ فقال له مسلمہ یا عقبہ اسمع ما یقول عبد اللہ، جب وہ آئے عقبہ ابن عامر، یہ بھی صحابی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ذرا سنیے تو صحیح عبداللہ ابن عمرو کیا کہہ رہے ہیں۔ فقال عقبہ هو اعلم، حضرت عقبہ نے کہا ہاں وہ زیادہ جانتے ہیں، علم والے ہیں۔ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی امر اللہ، اور جہاں تک کہ میں نے سنا ہے، دیکھیے علم کس طرح سے اہل علم ایک دوسرے کے علم کو جوڑتے ہیں، یہ تو زیادہ جانتے ہیں، میں نے بھی ایک حدیث سنی ہے جو اسی تناظر میں ہے، لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی امر اللہ، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ، ایک گروہ ہمیشہ قائم رہے گا جو اللہ کے حکم کے مطابق لڑتا رہے گا، قاہرین لعدوہم، اپنے دشمن پر غالب رہے گا، لا یضرہم من خالفہم، ان کی مخالفت کرنے والے ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا پائیں گے، حتی تأتیہم الساعہ وہم علی ذلک، یہاں تک کہ قیامت آ جائے اور وہ اسی طرح حق پر قائم رہیں گے۔ فقال عبداللہ اجل، اب جب حضرت عقبہ نے حدیث سنائی تو عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بالکل، اجل بالکل یہی بات ہے۔ ثم، اب انہوں نے آگے تکمیل کی اس کی، دوسری اپنے پاس جو حدیث تھی اس سے کہا کہ ثم یبعث اللہ ریحا کریح المسک مسها مس الحریر، اس کے بعد، اب دیکھیے پہلی حدیث ہے کہ قیامت قائم ہوگی برے لوگوں پہ، انہوں نے حدیث بیان کی قیامت تک ایک گروہ رہے گا، اب بظاہر کیا ہے کانٹرڈکشن، تضاد دکھائی دے رہا ہے کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی اور قیامت تک اچھے لوگ رہیں گے حق پر قائم۔ اب کیا ہے یہ، اب جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو اس کے بعد عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا اجل، ہاں بات بالکل صحیح ہے۔ ثم یبعث اللہ ریحا، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجے گا، کریح المسک، جو مشک کی طرح خوشبودار ہوگی، مسھا مس الحریر، اور ایسی ملائم ہوگی جیسے ریشم ہوتا ہے۔ فلا تترکوا نفسا فی قلبہ مثقال حبۃ من الایمان الا قبضتہ، کوئی ایک شخص بھی وہ چھوڑے گی نہیں جس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ہر ایک کو چھو کے نکل جائے گی، یعنی اس کی روح قبض ہو جائے گی، وہ مر جائے گا، ہر ایمان والے کو چھو کے نکل جائے گی اور اس کو موت آئے گی، لیکن تکلیف نہیں ہوگی اس کو، مسھا کمس الحریر۔ ثم یبقى شرار الناس، اس کے بعد شریر لوگ باقی رہ جائیں گے، علیہم تقوم الساعہ، اور ان پر قیامت قائم ہوگی۔ تو شریر لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، اس حدیث کے بارے میں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس طرح سے صحابہ دینی مجالس میں بیٹھ کر حدیثوں کا مذاکرہ کرتے تھے اور اپنے علم سے دوسرے کے علم کے ساتھ جوڑ کے بات مکمل کرتے تھے، یہی دینی مجالس ہیں اور ایسی مجالس میں ہم کو بیٹھنا چاہیے۔ اس میں آخری بات جو تھی اس حدیث میں جو یاد رکھنے کی وہ یہ کہ قیامت قائم ہوگی ایسے لوگوں پر جو شریر ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ جب نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے
ایک بھی ایمان والا باقی نہیں رہے گا، اور سارے کے سارے شریر ہوں گے اور جانوروں کی طرح ہوں گے، اور ایسے شریر کہ جو مانگیں گے ملے گا ان کو، جو مانگیں گے ملے گا۔ امام البخاری نے آگے ایک باب قائم کیا ہے، ما یتقى من فتنة المال، مال کے فتنے سے بچنے کے بارے میں باب۔ اب ایک تو شیطان ہے جو انسان کے لیے بھڑکانے کا اور دھوکے کا اور آخرت کو اللہ کو بھولنے کا ذریعہ ہے۔ اب دوسرا ایک فتنہ امام البخاری یہاں ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے مال، جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، اللہ تعالیٰ کا فرمان، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ آدمی دین سے کیوں دور ہوتا ہے؟ آخرت کی کوشش میں کیوں پیچھے رہ جاتا ہے؟ اولاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ یہ بنیادی دو بڑے سبب ہیں۔ زندگی میں بہت ساری غلطیاں آدمی کرتا ہے اولاد کی وجہ سے، ان کے کریئر کی وجہ سے، ان کے تعلق سے بہت ساری غلطیاں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، اور ان کی غلطیوں کی بھرپائی کرنے میں کئی غلطیاں کرتا ہے۔ اور مال تو مال ہے، سبھی جانتے ہیں مال کا فتنہ، مال کتنا اٹریکٹیو ہے۔ کون کہتا مت آنے دو؟ ہر آدمی، یہ مال ہی کی دوڑ ہے جس کی وجہ سے حرام دنیا میں پنپتا ہے، دھوکے، قتل اور نہ جانے کتنے گناہ، بلکہ اوریانیت بھی اس کی ایک شاخ ہے۔ اوریانیت، بے حیائی، مال ہی کی شاخ ہے۔ ایڈورٹیزمنٹ کے راستے سے دنیا میں عورتوں کو پیش کر کے ان کا حسن، اس کو پیش کر کے اپنی تجارت کو بڑھانا۔ آپ کون سا ایڈورٹیزمنٹ دیکھیے، عورتیں عورتیں، کمپنیوں کے اندر عورتیں، فلائٹس کے اندر عورتیں۔ عورتیں کیوں؟ عجیب بات ہے، جو گھر میں چائے بنا کے نہیں دیتی وہ فلائٹ میں دیتی۔ کسی نے کہا عجیب بات ہے، دیکھیے ان کو چاہیے تھا کہ گھر میں کرتے، لیکن گھر میں نہیں کر کے، یعنی وہاں چھوٹا کام ہے۔ ایک عورت، اگر مسلمان عورت اپنے شوہر کو، اپنے سسر کو، اپنے گھر والوں کو کھانا بنا کے دے، چائے بنا کے دے، کیسی پرانے قسم کی ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ کیا کرتی ہو آپ؟ میں گھر میں چائے بنا کے پلاتی ہوں، کھانا بنا کے کھلاتی ہوں، خدمت کرتی ہوں۔ تو مظلوم عورت ہے۔ اور دوسری عورت کیا ہوتی ہے؟ میں فلائٹ میں جا کے اجنبی لوگوں کو چائے بنا کے دیتی ہوں، کھانا بنا کے دیتی ہوں، تقسیم کرتی ہوں، ان کا کچرا جمع کرتی ہوں۔ نہیں، آپ سب آئے نا، پیدل تھوڑی آئے کوئی اس میں۔ پہلے بانٹنے والے آتے نا پورا لے کے، اس کے بعد تھیلا لے کے آتے نا کچرا، اب کتنی پیار سے جمع کرتے وہ لوگ گھر میں۔ وہی مسلمان عورت جو پردے کے ساتھ گھر میں کر رہی ہے وہ مظلوم ہے، اپنوں کا کر رہی ہے مظلوم ہے۔ لیکن وہی عورت جو ہوا میں جا کے ادھورے لباس کے ساتھ میں اور لوگوں کو رجھا کے اور ان کے کچرے صاف کر رہی ہے، یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ کیا ہے یہ؟ ایئر ہوسٹس ہے، ماشاءاللہ۔ فلانے پلین میں یہ ایئر ہوسٹس ہے۔ تو یہ آج کی سوچ ہی ہے، لیکن یہ آیا کہاں سے؟ پیسہ، پیسے کی وجہ سے، کہ بزنس چلانے کے لیے صرف مرد آئیں اٹریکشن نہیں ہوتا، عورت آئے تو اٹریکشن ہوتا ہے، چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹ میں ہو یا کاؤنٹر پہ ہو یا کلیریکل کہیں کچھ کام ہو، مارکیٹنگ میں ہو، اس طرح کی چیزوں میں ہو، عورت آگے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اتنا زیادہ جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی پیاری باتوں کی وجہ سے کسٹمر نہیں لینے کی چیز بھی لے لے گا، گھر پہ جا کے بیوی کی باتیں سنے گا، لے لے گا وہ چیز، کیونکہ اتنا زیادہ بحث نہیں کر سکتا، اس کے دباؤ میں ہوتا ہے اس کی خوبصورتی کے، اور اس کے ساتھ اس کی اگر آواز مل جائے تو پھر تو مشکل ہے۔ تجارت کامیاب رہی، پیسہ، ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ مسلمان بچیاں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے،
آج مغرب میں، یہ ضمناً میں بات کر رہا ہوں چونکہ وہی فتنہ پیسے کا ہی ہے، مغرب میں کئی عورتیں بڑی بڑی ڈگریوں والی اپنا کریئر چھوڑ کے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کے لیے وقت نکال رہی ہیں. ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں کہ اتنا بڑا سیکریفائس آپ نے اپنی فیملی کے لیے کیا. اور یہاں ایک عورت اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنے کے لیے اس کو عیب اور عار سمجھتی کہ یہ قید خانے میں ہے. وہاں وہ کریئر چھوڑ کے گھر والوں کے لیے کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑی قربانی ہے. پروفیسر تھی لیکن بچہ ہوا گھر میں، تو میں نے بچے کے لیے، میں بچے پہ دھیان دینا چاہتی ہوں، میرا بچہ اچھا ہونا چاہیے، تو میں اپنا کریئر چھوڑ دی، میں گھر میں اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوں. کتنی بڑی، کیسی ماں ہے قربانی دینے والی. اس کی تعریف ہو رہی وہاں پہ، ڈاکیومنٹریز بن رہے اس کے اوپر. اور یہاں ایک عورت سوچ رہی ہے کہ میں پھنس گئی، بچہ پیدا کرنے کی مشین بنا دی مجھ کو، میرا کام یہی رہ گیا کہ کھانا بناؤ، بچوں کو سنبھالو. مطلب تمہارے نزدیک یہ کام گھٹیا ہے، حقیر ہے. یہ کام حقیر نہیں ہے. قوم کے لیے اچھے افراد فراہم کرنا چھوٹا کام ہے. اگر اس کے اوپر تنخواہ ملنے لگے تو ہر مہینہ 1,00,000 روپیہ ملے گا، پھر تو پیسے کی وجہ سے اس کی اہمیت بڑھے گی. وہ افراد ہم جو قوم کو دے رہے ہیں، سماج کو دے رہے ہیں، کتنے قیمتی ہیں. پیسہ، کریئر، شہرت، عزت، اور اس کو لینے کے لیے پھر داؤں پہ بہت کچھ لگانا پڑتا ہے. اپنی عزت، وہ اپنی نسوانیت کھو دیتی، وہ عورت آدھا مرد بن جاتی، واقعی لٹرلی آدھا مرد بن جاتی. اس کی بات چیت آپ دیکھیے، وہ حیا، وہ نرمی، وہ عورت پن اس سے نکل جاتا. تو اپنی شخصیت کو کھو کے مال و دولت پانا اچھی چیز نہیں ہے. عورت کا شرف اس کی حیا میں، اس کے پردے میں ہے. لیکن پیسہ کمانا، کیونکہ ایڈورٹیزمنٹ نے ہم کو خواب دکھایا تمہارے پاس خود کا گھر ہونا چاہیے، آپ کے پاس خود کا گھر نہیں ہے تو آپ بہت پیچھے ہو. آپ دنیا میں میجارٹی کرائے کے گھروں میں رہتی ہے، سب گھر نہیں لے سکتے. لیکن ایڈورٹیزمنٹ آپ کو بتا رہا ہے آپ کو گھر لینا چاہیے. آپ کو گھر لینا چاہیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیسہ چاہیے. مفت میں تو کچھ ملتا نہیں ہے، بنا بنایا گھر ایسا ملتا آپ کو نہیں، آپ کو خریدنا پڑے گا. خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. اب آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ بڑا لون لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ لون آپ ادا کریں، لیکن معاف کرنا وہ لون سودی ہوگا، کیونکہ ہمارے بھی کچھ کام ہوتے ہیں تو اس کے اوپر سود کے اوپر لون لیں گے آپ. دوسرا، اب شور دیکھتا ہے کہ لون لوٹانا بھی تو ہے بھائی، مل گیا اچھا ہے، لیتے وقت بہت خوشی ہوتی ہے، دیتے وقت خون کے آنسو نکلتے ہیں، پسینہ الگ. اب دینا ہے اس کے لیے ایک آدمی کی طاقت نہیں ہے تو بیوی سے کیا بولتا ہے؟ اب میرے کو تھوڑا دینے میں تھوڑی تکلیف ہوگی، کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا. بیوی کیا بولتی ہے؟ میں بھی گریجویٹ ہوں، میں بھی یہ کی ہوں، میں بھی فلانا کی ہوں، تو ایک کام کرتی ہوں، میں بھی کچھ نہ کچھ جاب تلاش کرتی ہوں، کیونکہ ہم دونوں مل کر کیا کریں گے؟ اس کو پے کریں گے. پھر وہ بھی نکلتی ہے، یہ بھی نکلتا ہے، اور اس کے بعد کی کہانی آپ لوگوں کو معلوم ہے. بچوں کا کیا ہوتا، ان کا آپس میں کیا ہوتا، گھر رہتا کیا ہو؟ نہیں رہتا. تو پیسہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو خاندانی زندگی کو بہت بری طرح سے متاثر کرتا ہے. اور اس کے لیے طول العمل اصل ہے. اچھا جینا ہے، لاوش لائف ہونی چاہیے. کون بولا آپ کو؟ آخرت کو بھلا کے دنیا میں بڑے بڑے ایمبیشن، بہت سب کچھ چاہیے مجھ کو، وہ ساری خوشیاں جو میں نے ایڈز میں دیکھی مجھ کو چاہیے، لیکن مفت میں کچھ ہے نہیں، اس کی قیمت آپ کو دینی پڑتی ہے. یہ ایڈورٹیزمنٹ سسٹم جتنا بھی ہے یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے. انسان کو اپنے خواب خود چننا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر ملنے والی چیز لینے کی نہیں رہتی ہے. جو سامنے آ رہا ہے آدمی اس کی تمنا کر رہا ہے. آدمی کو اپنی تمناؤں کو محدود رکھنا چاہیے. یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ میری لائن کی چیز نہیں ہے، بازو ہٹاؤ اس کو.
ہر چیز جو اٹریکٹ کر رہی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ آپ اس کو بازار میں لے گئے، وہ جو بھی دیکھتا ہے یہ مجھ کو چاہیے، یہ بھی مجھ کو چاہیے، یہ بھی مجھ کو چاہیے. آپ کیا کرتے ہیں؟ سب دلاتے اس کو؟ نہیں دلاتے اس کو. آپ سب چیزیں نہیں دلاتے، کوئی ایک آدھ چیز دلا بھی دیتے کبھی، تو وہ بھی نہیں دلاتے. آپ ہر اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے ہر خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں. جو بھی ساری کمپنیاں ہم کو دکھا رہی ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے. اور پھر فیس بک، اب اس پہ بولنا شروع کروں بہت لمبا ہو جائے گا. فیس بک، یوٹیوب، فری ایپلیکیشنز، ان میں سارے اس میں ایڈورٹیزمنٹ آ رہے ہیں. وہ ہیں ہی اس لیے کہ آپ اس کو استعمال کرتے رہیں اور ایڈورٹیزمنٹ آتے رہیں. 100 میں سے 10 تو بیوقوف بنیں گے. اس راستے سے لوگوں کو خواب دکھائے جا رہے ہیں. آپ کے پاس یہ ہونا چاہیے، آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے، آپ کی بیوی زیورات پہنی ہوئی ہونا چاہیے، اس لباس میں دیکھو آپ کتنے اچھے لگو گے. یہ گاڑی آپ کے پاس نہیں، کیا جی رہے آپ؟ گھر ایسا نہیں آپ کا، آپ نہیں چاہتے آپ کے بچے مرنے کے بعد آپ کے گھروں میں رہیں اچھے. LIC کیجئے، لائف انشورنس کیجئے. مال، ان کو پیسہ چاہیے، وہ مفت میں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملتا ان کو، اصل ان کو ملتا ہے. لیکن جب تک کہ آپ ان کے لیے ذبح کرنے والا بکرا نہ بنو تب تک کہ ان کا کام نہیں چل سکتا. لیکن آپ کو کیسے وہ قریب کریں؟ آپ کا فائدہ دکھا کے. تو یہ اصل دنیا ہے، مال. اسی لیے امام البخاری نے باب قائم کیا ہے کہ باب ما یتقی من فتنۃ المال، مال کے فتنے سے بچنے کا باب. تو ایک بہت بڑا خطرہ ہے، مال بہت بڑا فتنہ ہے. انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں اس کی تفصیل دیکھیں گے. آج ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ مزید تفصیل سے اس کو دیکھیں کیونکہ یہ بڑی بات ہے. اب شروع کریں گے بات لمبی ہو جائے گی. تو انشاءاللہ ہم کل اس کو اللہ کی توفیق سے اسی طرح جمع ہوں گے. آپ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں. اگر آپ کے لانے سے کوئی آتا ہے اور کسی ایک بات سے کوئی آیت، کوئی حدیث اس کے دل کو چھو جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں وہ دین پہ عمل کرنے والا بنتا ہے، بیوی کو بھی دین پہ عمل کراتا ہے، بچے کو بھی مدرسے میں ڈالتا ہے یا اس کو بھی اچھا بناتا ہے، اور پھر وہ بچہ جا کے آگے بہت سارے دین کی خدمات کرتا ہے، یہ سارا آپ نے اس کو لے کر آئے، اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، تو آپ کو سارے کا ثواب ملتا رہے گا. تو آنا بھی ہے اور لانا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.